ان کے خلاف ریفرنس اسپیکر کے پاس پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے یہ ساری بات کی ہے۔ اچھا چودھری انوار صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو انہوں نے چیف جسٹس بنائے منظور گیلانی صاحب، انہوں نے جو آپ کے صدر ہیں اس وقت سٹنگ صدر ہیں راجہ ذوالقرنین، انہوں نے جو ریفرنس تھا اس کو واپس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے غیر آئینی کام کیا ہے۔ تو اب آزاد کشمیر میں ایک مثال قائم کر دی گئی ہے کہ ایک چیف جسٹس جو ہے وہ صدر کے حکم کو غیر آئینی قرار دے رہا ہے، تو یہ کیا یہ مثال ایسی ہے کہ اس سے نہ صرف آزاد کشمیر کی صورتحال جو ہے اس پہ اثرات پڑیں گے، کل کو پاکستان میں بھی کوئی وکیل جو ہے وہ ہماری سپریم کورٹ کے سامنے یہ مثال پیش کرے گا؟ شکریہ میر صاحب، آپ نے اس امپورٹنٹ ٹاپک پر اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ پہلے میں تھوڑا سا وزیر اعظم صاحب کی گفتگو کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا۔ جہاں تک جلدی کا سوال ہے، ایزمپشن پر کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کچھ جج لگانا چاہتے تھے، پورے نظام کو لپیٹ دیا جائے، تو یہ ایک خوفناک فعل ہے۔ جلدی کی بات اس طرح کی ہے کہ جب یہ ریفرنس قائم مقام صدر کے پاس لایا گیا تو یہاں پہ میں 2-3 ورڈز پڑھنا چاہوں گا جو قوم کی لیے بہت ضروری ہیں کہ یہ اس پہ انہوں نے کرنا کیا تھا۔ انہوں نے اس پہ کرنا یہ تھا، سیکشن 42E جو بحث ہے اس کا سب سیکشن 4 ہے۔ اف آن انفارمیشن ریسیوڈ فرام دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور فرام اینی ادر سورس دا چیئرمین آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کاؤنسل دیٹ از پرائم منسٹر آف پاکستان اور دا پریزیڈنٹ is of the opinion that a judge of the Supreme Court of the High Court وہ آگے مس کنڈکٹ کر رہا ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائے گا۔ 11:40 پر وہ ریفرنس گورنمنٹ کی طرف سے قائم مقام صدر صاحب کے پاس آیا، انہوں نے اس پر 12 صفحے صرف 4 منٹ میں معجزاتی طور پر، پتہ نہیں ان کے پاس کیا چیز تھی اس دن، وہ اگر میں یہی صرف اسی بات کو 11:40 پہ ریفرنس آیا، 44 منٹ پر وہ فارورڈ کر دیا گیا 12 صفحوں کے ساتھ۔ اگر وہ صرف 12 صفحے ہی ان 4 منٹ میں لکھ کے دکھا دیں تو میں سمجھوں گا یہ سارا پروسیس بونا فائڈی تھا۔ 11:40 پہ ریفرنس آیا، 11:44 پر وہ فارورڈ کر دیا گیا 12 صفحوں کے ساتھ۔ کوئی انسانی امکانی کوشش جو ہے وہ یہ حرکت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اٹ واز آل پری پلانڈ، کہ ایک اور جو وقفان حال بتاتے ہیں وہ اصل میں اس ریفرنس کو دائر کرنے میں گورنمنٹ کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں تھی، یہ اسٹرکٹلی سوابدید ہے چیئرمین کشمیر کاؤنسل کی یا پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر کی۔ چیئرمین کشمیر کاؤنسل مینس پرائم منسٹر آف پاکستان، یا وہ یہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے متعلق سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر جو ایڈوائس آئی وہ ایڈوائس اس لیے آئی کہ قائم مقام صدر صاحب کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر یہ میں نے بھیجا اور بعد میں گورنمنٹ نے اس کو آن نہ کیا تو میری تو شہادت واقع ہو جائے گی، تو چلیں گورنمنٹ کو بھی ساتھ رکھتے ہیں اور مل کے یہ ایڈوینچر کرتے ہیں۔ اب میری سب ریکویسٹ یہ ہے کہ جو یہ ایلیگیشنز ہیں، ریاض اختر صاحب کا نہ تو میں وکیل ہوں نہ میں نے ان کو یہاں ڈیفینڈ کرنا ہے، میں تو پولیٹیکل بات کا جواب دے رہا ہوں کہ 2.5 سال مسلم کانفرنس کی گورنمنٹ رہی اور جناب وزیر اعظم بھی اس کا حصہ رہے، یہ مانیٹرنگ سیل اس وقت بھی چل رہا تھا، ایک ان کی ایسی سپیچ نہیں ہے ریکارڈ کے حصے پہ کہ مانیٹرنگ سیل کو انہوں نے زیر بحث لایا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیڈیشن کی ہے، سر میں آنے لگا اس طرف بھی آنے لگا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جی یہ جو تھے توہین رسالت سے متعلق ان کی ایک پبلک اپالوجی بھی میرا خیال ہے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور یہ بھی 3 سال قبل کی ہے، یہ معافی مانگ چکے ہیں۔ 3 سال قبل کا ریفرنس ٹھیک ہے، آج کیوں آیا؟ اچھا، اس میں جو ایک اور خوبصورت بات ہے جہاں سے وزیر اعظم صاحب کا یہ سارا ایکٹ جو ہے وہ میلا فائڈی پہ ہے کہ جب یہ پرائم منسٹر بنے تو ان کی ہماری چونکہ آزاد کشمیر اسمبلی میں ریکارڈنگ ہو جاتی ہے شاید جس طرح پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہوتی ہے، تو انہوں نے پہلے دن یہ بات کہی کہ جی میں آزاد کشمیر میں 2 متوازی حکومتیں نہیں چلنے دوں گا۔ اگر آپ کا باعث تھا تو پھر اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیا اور اس کو کانسٹیٹیوشنل کور آپ دینا چاہ رہے ہیں تو دس از نو گڈ۔ اچھا، سیڈیشن جو سر بغاوت کی بات ہے، وہ جو 15 مارچ 2010 کے آرڈر میں جو ہے وہ یہ ہے، میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنا دوں نا تاکہ آپ خود فیصلہ کریں۔ جی اٹ از اے ویری امپورٹنٹ کیس بیکاز فار دا فرسٹ ٹائم دا جوڈیشری آف پاکستان wants to invoke its jurisdiction in another country. Before this, it never happened. Another country کا کیا مطلب ہوا؟ آزاد کشمیر ایک another country ہے، حالانکہ آپ خود بتا رہے ہیں بار بار کہ AJ کے کونسل کے چیئرمین وزیر اعظم پاکستان ہیں، تو آزاد کشمیر another country کس طرح ہو گیا؟ سر اس کو وائس ورسا آپ اس طرح سمجھیں کہ کیا آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے؟ نہیں، وہ UN ریزولوشن کے تحت تو نہیں ہے۔ دیکھیں نا، پاکستان آزاد کشمیر کا حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میری گزارش صرف یہ ہے کہ چیف جسٹس کے اوپر غداری کا الزام لگانا، غداری کے الزامات کی پاکستان میں ہسٹری دیکھ لیں، علماء پر لگے،
محترمہ بینظیر بھٹو شہید پر لگے. جب لاجک پریویل نہیں کرتی تو پھر آ جاتی ہے غداری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. غداری کی ہسٹری تو میرے نزدیک یہی ہے. جی اب ہارون الرشید صاحب، ہارون صاحب آپ کا کالم جنگ اخبار میں چھپا چیلنج، آپ نے بھی لکھا کہ جی آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں جسٹس ریاض اختر صاحب، یہ برق رفتاری سے چیف جسٹس آزاد کشمیر بنے، حالانکہ منظور گیلانی ان سے سینئر تھے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ کون صحیح ہے؟ یہ راجہ فاروق حیدر صاحب صحیح ہیں یا چودھری مجید صاحب یا یہ ہمارے چودھری انوار صاحب صحیح ہیں؟ کون درست ہے ان میں سے؟ صحیح کون ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو پڑھنے اور سننے والے کر لیں کہ کون صحیح ہے. اس کے دیکھو بیسک فیکٹس دیکھ لیں نا. جی کیا منظور الحسن گیلانی سینئر تھے یا نہیں تھے؟ کیا ان کے خلاف کوئی شکایت موجود تھی؟ کسی قسم کی کوئی شکایت، کوئی اعتراض ان پہ وارد ہوتا تھا؟ یہ ریاض اختر کیسے بنا دیے گئے چیف جسٹس؟ ایک سینئر آدمی موجود ہے، کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اسے بننا چاہیے. اس وقت بنانا ہی غلط تھا. سوال یہ ہے کہ غلطی ہو گئی، اور غلطی سے نہیں انسان تباہ ہوتے، غلطی پہ سٹینڈ لینے سے ہوتے ہیں. جب بھی اس غلطی کی اصلاح کر دی گئی وہ درست ہے. باقی رہا یہ غداری کا معاملہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ غداری کو انٹینشنل ہے. بعض اوقات آدمی گھبراہٹ میں ایسے فیصلے کرتا ہے، یعنی ایک اندر کنٹری لکھ دیا. ایک اندر کنٹری تو یہ نہیں ہے. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ وہ اسے خود مختاری حاصل ہے، آئین کی حدود میں ہے، جیسے انہوں نے خود پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں بار بار کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کریں گے فیصلہ اس پہ. اگر وزیر اعظم پاکستان کریں گے تو اندر کنٹری کیسے ہو گیا؟ میرے خیال ہے توہین رسالت کا معاملہ بھی نہیں ہے. وہ کوئی نیم خواندہ سے آدمی ہیں، کاروباری معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں، پڑھنے لکھنے سے انہیں شغف زیادہ میری نہیں ہے. اطلاع کے مطابق آپ ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں. میں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور بے شمار دفعہ میں ان سے ملا ہوں. وہ کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے. غداری وہ نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، نہ توہین رسالت، نہ وہ ایسے آدمی ہیں کہ توہین رسالت کریں. لیکن ایک آدمی سمجھتا نہیں ہے فیصلہ، اسے لکھنا نہیں آتا، کمپیٹنس نہیں ہے، جوڑ توڑ سے جج سپریم بنا کورٹ ہے. آف پاکستان کے کیوں خلاف ہیں وہ؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ خلاف نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے وہ کہ کہہ رہے ہیں وہ ایک الگ جزیرہ انہوں نے بنایا ہوا تھا. وہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، ان کے تعلقات ہیں کشمیر کے لیڈروں سے، اسی بنیاد پہ وہ ترقی کرتے رہے، کاروبار بھی کرتے ہیں. اپوائنٹمنٹ ان کی 2006 میں ہوئی تھی. جی اپوائنٹمنٹ 2006 میں ہی، اس سے پہلے جج بھی بنے نا جی. آپ کو پتا ہے وہ چیف الیکشن کمشنر رہے، اور وہ الیکشن جس طرح کے ہوئے سب کو معلوم ہے. جنرل مشرف کی موجودگی میں کیسے الیکشن ہو سکتے تھے، اسی کا انہیں صلہ ملا، اسی پر وہ چیف جسٹس بنے. آپ کیا یہ کہتے ہیں کہ مسلم کانفرنس کی حکومت تھی؟ مسلم کانفرنس کی کیا حکومت تھی؟ حکومت تھی جنرل مشرف کی. اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں کس طرح یہ جو پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں، 12 میں سے 9 سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب تو ہم میں. مجید صاحب نہیں مانتے یہ بات. دیکھیں جی میری بات سنیں، یہ بات جو کہہ رہے ہیں میں اس سے پروٹیسٹ کرتا ہوں. بات یہ نہیں ہے جو کنٹری کی بات کہہ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو آئین ہے 1973 کا جو آئین ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو جوڈیشن ہے وہ چاروں صوبے ہیں، فاٹا ہے اور یہ کیپٹل ہے. آپ کا آزاد کشمیر نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، بات سیدھی بات ہے. چلیں وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے